اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کاشانِ بصیرت کے انتہائی محترم اور معزز بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب مولا علی علیہ السلام مدینے میں 25 سال کی ریڈنگ کے پارٹ نمبر 15 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ پیج نمبر 244۔ تحکیم کے معاہدے کی ضد پر حضرت علی کے جذبات کا پتہ اور نہج البلاغہ میں درج انہی کے الفاظ سے چلتا ہے۔ خدا کی قسم، جب میں نے تمہیں تحکیم کے مان لینے کا حکم دیا تھا، اگر اسی امر ناگوار یعنی جنگ پر تمہیں لڑائے رکھتا کہ جس میں اللہ تمہارے لیے بہتری کرتا اور تم اسی پر جمے رہتے، تو میں تمہیں سیدھے راہ پر لے چلتا۔ اگر ٹیڑھے ہوتے تو تمہیں سیدھا کر دیتا، اگر انکار کرتے تو تمہارا تدارک کرتا، تو بلا شبہ یہ ایک مضبوط طریقہ کار ہوتا۔ لیکن کس کی مدد سے اور کس کے بھروسے پر؟ میں تم سے اپنا چارہ چاہتا تھا اور تم ہی میرا مرض نکلے، اس شخص کی طرح جو کانٹے سے ہی نکالنا چاہتا ہے، حالانکہ جانتا ہے کہ کانٹا کانٹے ہی کی طرف جھکتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کی اسلامی سیاست نہ سمجھنے والے دیکھیں کہ اول خلافت کے حصول کے لیے تلوار نہ اٹھا کر انہوں نے اسلام کی حفاظت کی، اور صفین میں امت کو بچانے کے لیے تلوار روک کر تحکیم پر تیار ہوئے، اور جیتی ہوئی جنگ کے باوجود مالک اشتر کو میدان جنگ سے واپس بلا لیا۔ حیرت اس بات پر ہے کہ جیسا پہلے درج ہو چکا ہے کہ حضرت نے حضرت عمار ابن یاسر کے متعلق جب یہ کہا تھا کہ تم کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، تو عمار کے قتل کے بعد باغی گروہ کے سردار کو خلیفہ کیسے بنایا جا سکتا تھا؟ اس بحث کو سمیٹتے ہوئے مودودی صاحب لکھتے ہیں کہ اس بحث سے قطع نظر کہ دونوں حکموں میں سے ایک نے کیا کیا اور دوسرے نے کیا کیا، بجائے خود یہ پوری کارروائی جو دمت الجندل میں ہوئی، معاہدہ تحکیم کے کسی لفظ سے یہ اختیار ان دونوں حضرات کو نہیں سونپا گیا کہ وہ انہیں معزول کریں۔ پھر انہوں نے یہ بھی غلط فرض کر لیا کہ حضرت معاویہ ان کے مقابلے میں خلافت کا دعویٰ لے کر اٹھے ہیں، حالانکہ اس وقت تک وہ صرف خون عثمان کے مدعی تھے، نہ کہ منصب خلافت کے۔ مزید برآں ان کا یہ مفروضہ بھی غلط تھا کہ وہ خلافت کے مسئلے کا فیصلہ کرنے کے لیے حکم بنائے گئے ہیں۔ معاہدہ تحکیم میں اس مفروضے کے لیے کوئی بنیاد موجود نہ تھی۔ اسی بنا پر حضرت علی نے ان کے فیصلے کو رد کر دیا اور اپنی جماعت میں تقریر کرتے ہوئے فرمایا، سنو، یہ دونوں صاحب جنہیں تم لوگوں نے حکم مقرر کیا تھا، انہوں نے قرآن کے حکم کو پیچھے ڈال دیا، اور خدا کی ہدایت کے بغیر ان میں سے ہر ایک نے اپنے خیالات کی پیروی کی اور ایسا فیصلہ دیا جو کسی واضح حجت اور سنت ماضیہ پر مبنی نہیں ہے، اور اس فیصلے میں دونوں نے اختلاف کیا ہے اور دونوں ہی کسی صحیح فیصلے پر نہیں پہنچے تھے۔ ریفرنس: الطبری، جلد نمبر 4 کا صفحہ نمبر 57 اور خلافت و ملوکیت صفحہ نمبر 144۔ دمت الجندل میں فیصلے کے اوپر حضرت علی کے مندرجہ بالا جملوں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ اپنی نوعیت کا غیر مہذب اور مضحکہ خیز فیصلہ تھا۔ نہ بحث و مباحثہ ہوا، نہ معتبر گواہ تھے، نہ قرآن اور سنت کی روشنی میں پرکھا گیا، نہ تحریری شکل دے کر عمرو ابن عاص اور ابو موسیٰ اشعری کے دستخط ہوئے۔ قرآن اور سنت کے نام پر بننے والی عدالت کے دونوں جج جاہل بھی نہ تھے کہ وہ کوفہ اور مصر کے گورنر رہ چکے تھے، لیکن انہوں نے فیصلہ ایسا صادر کیا جو کوئی جاہل بھی نہ کرتا، جو کہ محمل اور بے معنی تھا، اور جس میں عمر ابن عاص کی جانبداری بھی نمایاں تھی۔ چالاک دشمن اور نادان دوست کے فیصلے میں ایک اور جنگ نے جنم لیا، جسے جنگ نہروان کہا جاتا ہے۔ جہاں تک جنگ صفین کے واقعات کا تعلق ہے، اس میں حضرت علی نے یہ ضرور ثابت کر دیا کہ وہ اپنے مقصد کے حصول میں کامیاب رہے۔ انہوں نے حق کو باطل سے جدا کر دیا۔
امیر معاویہ اپنے لشکر کو لے کر شام سے دھارے اور امت مسلمہ علی کے حق پر متفق رہی۔ حیات حضرت علی تک پھر کسی کو خلافت پر دعویٰ کرنے کی جرت نہ ہوئی۔ ہیڈنگ ہے جنگ نہروان اور خوارج۔ تاریخی حقائق میں عمرو بن عاص نے امیر معاویہ کو شکست سے بچانے میں اپنی چالاک ذہنیت کو استعمال کر کے ایک تیر سے دو شکار کیے۔ ایک تو صفین کی ہاری ہوئی جنگ میں قرآن بلند کروا کر لڑائی بند کرانا، دوسرے تحکیم کا معاملہ اٹھا کر اپنے غلط فیصلے کے اعلان میں ایک فرقہ خوارج پیدا کرنا، جو امیر المومنین کے لشکر کو چھوڑ کر چلے گئے اور پھر اپنے ہی ہادی اور امیر کے خلاف جنگ پر آمادہ ہوئے۔ حضرت علی کو جن سیاسی واقعات اور حادثات سے دوچار ہونا پڑا، ان میں فتنہ خوارج سے جنگ بھی شامل ہے، جسے جنگ نہروان کہتے ہیں، کہ تمام خوارج وہیں اکٹھا ہو گئے تھے۔ حضرت علی اور امیر معاویہ کی کشمکش جو جنگ جمل سے شروع ہوئی تھی، وہ جنگ نہروان تک پہنچ گئی۔ چالاک دشمن، نادان دوست اور آستین کے سانپوں میں سلامت رہنا صرف حضرت علی جیسی عظیم شخصیت کا کام تھا، ورنہ کوئی اور ہوتا تو وہ حالات کا شکار ہو کر گوشہ نشینی اختیار کر لیتا۔ حضرت علی اپنے انقلابی اور اصلاحی عمل پر کاربند رہے۔ اہل شام جو اپنی فکری، سیاسی، اقتصادی اور سماجی صورتحال کو امیر معاویہ کی سربراہی سے وابستہ کیے ہوئے تھے، اور وہ مودودی صاحب کی نظریے کے مطابق صرف ملوکیت کا اثر تھا، اور حضرت علی ملوکیت ہی کے خلاف ایک سیسا پلائی دیوار بنے ہوئے تھے۔ ہیڈنگ: اثرات تحکیم۔ امیر المومنین کی فوج میں، جیسا کہ تاریخی طور پر ثابت ہے، کچھ جاسوس شامل تھے، جیسے تقریباً تمام مورخوں نے جسے تسلیم کیا ہے۔ چنانچہ دشمن کے ایجنٹوں کی چالاکیوں میں پھنس کر حضرت علی کی فوج میں قرآن بلند ہونے پر کچھ لوگوں نے ضد کی کہ لڑائی روک کر فیصلہ قرآن کے مطابق کیا جائے۔ حضرت علی کی مخالفت کے باوجود اصرار بڑھا تو اندرونی فتنوں کو روکنے کے لیے جیتی ہوئی بازی پر سے ہاتھ ہٹا لیا۔ حضرت علی تو جانتے تھے اور اعلان بھی کیا تھا کہ دشمنوں کا مکر و فریب ہے اور انہیں دھوکہ دینے کی کوشش ہے، لیکن اپنے مکارم اخلاق اور شریف النفسی میں اس لیے تحکیم پر تیار ہوئے کہ ان کے فوجی ساتھیوں کو چال بازی سمجھنے کا موقع فراہم کر دیا جائے۔ مروجہ قوانین اور مرتب کردہ جنگی قوانین کے مطابق تو عمرو بن عاص کو قبضے میں آنے کے بعد مار ڈالنا چاہیے تھا، لیکن اس کی ناشائستہ حرکت برہنہ ہو جانے پر شرم و حیا اور شرافت طبعی نے اجازت نہ دی اور اسے چھوڑ دیا کہ شاید وہ راہ راست پر آ جائے۔ وہ اپنی اسلامی سیاست کی حقیقت سمجھنا چاہتے تھے، اور جب ان کے ساتھیوں نے تحکیم کا نتیجہ سنا تو اپنے کیے پر سخت پشیمان ہوئے۔ اب انہیں اس احساس نے پریشان کیا کہ تحکیم قبول کر کے وہ کافر ہو گئے اور انہیں توبہ کر لینا چاہیے۔ اپنی اس کم عقلی کا جرم ساتھ لیے وہ حضرت علی کے پاس گئے۔ تاریخ میں ہے کہ حضرت امیر المومنین نے فرمایا، میں نے تمہیں پہلے ہی بتا دیا تھا کہ دھوکہ ہے، فریب ہے، دشمن محض شکست سے بچنے کے لیے چال چل رہا ہے، ورنہ کتاب اللہ کی در حقیقت ان کے دلوں میں کوئی وقت نہیں تھی، اس کو محض انہوں نے ایک آڑ کے طور پر استعمال کیا تھا۔ یہ لوگ اپنے کیے پر نہ صرف نادم تھے بلکہ چاہتے تھے کہ فیصلہ ہونے سے پہلے ہی جنگ پھر سے شروع کر دی جائے، جس کے لیے مولا علی نے فرمایا، ہم نے ایک عہد کیا ہے کہ اب جب تک فیصلہ سامنے نہ آ جائے، یہ ثابت نہ ہو جائے کہ یہ فیصلہ کتاب الہی اور سنت رسول کے مطابق ہے یا نہیں، ہم کوئی مزید کارروائی کرنے کے مجاز نہیں ہے۔ ہیڈنگ: فرقہ خوارج کی ابتدا۔ جب کچھ لوگ بضد تھے کہ غیر اللہ کو حکم بنانا کفر ہے، لہذا تحکیم کو توڑ کر جنگ ہونا چاہیے، تو امیر المومنین نے اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا اور کہا کہ ہمیں پہلے حاکمین کے فیصلے کا انتظار کرنا ہوگا۔ اس بات پر وہ اڑے رہے، یہاں تک کہ غصے میں آ کے حضرت علی کے لشکر کو چھوڑ کے چلے گئے اور آپ کی بیعت بھی توڑ کر آپ سے جنگ و پیکار پر تیار ہو گئے، اس لیے خوارج کہلائے۔ حضرت علی تحکیم کی بات سننے کے بعد صفین سے کوفہ چلے گئے تھے، اور ابھی تحکیم کا فیصلہ ہونا باقی تھا کہ ایک بڑی تعداد جن کی ضد پر تحکیم قبول کی گئی تھی وہی لشکر چھوڑ گئی۔
بعض روایات میں ان لوگوں کی تعداد 12,000 بتائی جاتی ہے۔ جناب امیر نے فرمایا کہ پہلے انہی لوگوں نے مجھے تحکیم قبول کرنے پر مجبور کیا، پھر تحکیم پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا، اور اب چاہتے ہیں کہ عہد چکنی کر کے فیصلہ ہونے سے پیشتر جنگ شروع کر دوں۔ خدا کی قسم یہ نہیں ہو سکتا۔ ریفرنس حیدر کرار، الحاج سید نظر حسین شاہ مشہدی، صفحہ نمبر 213۔ امیر المومنین کے اس اعلان کے وقت کچھ خوارج موجود تھے جنہوں نے ایک ساتھ نعرہ بلند کیا کہ لا حکم الا اللہ، یعنی خدا کے سوا کسی کا حکم نہیں، اور پھر رفتہ رفتہ اس جماعت نے ایک فرقے کی صورت اختیار کر لی اور عبداللہ ابن وہب الراسی کے ہاتھ پر بیعت کر لی، اور کوفہ، بصرہ، انبار، مدائن وغیرہ میں جس قدر لوگ اس فرقے کے موجود تھے وہ سب نہروان میں جمع ہوئے اور انہوں نے وہاں قتل و غارت گری کا بازار گرم کر دیا۔ ہیڈنگ: جنگ کی ابتدا۔ خارجیوں نے معاملات دین میں حکم مقرر کرنا ہی سرے سے کفر قرار دے دیا۔ تحکیم کا فیصلہ لوگوں کا تھا اور حضرت علی نے اسے قبول کرنے سے انکار بھی کر دیا تھا، لیکن وہ کچھ سننے پر تیار نہ تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ وہ دونوں اور ان کا انتخاب کرنے والے کافر ہیں، اور اس عقیدے سے جس کو اتفاق نہ ہو اس کا خون بہانا جائز ہے۔ انہوں نے عبداللہ ابن خباب، ان کی اہلیہ ام ستان اور سیدایہ کو قتل کیا۔ انہیں جو ملا اس کو یا تو ہم خیال بنا کے چھوڑا یا تلوار کے گھاٹ اتار دیا۔ امیر المومنین کو ان کی خبروں کی اطلاع ملی تو حالات معلوم کرنے کے لیے انہوں نے حارث ابن مزاح کو بھیجا اور وہ بھی شہید ہو گئے۔ تو حضرت علی جو نئے سرے سے معاویہ پر فوج کشی کی تیاری میں منہمک تھے، اسے چھوڑ کر پہلے خارجیوں کو سبق سکھانے نہروان روانہ ہو گئے۔ جنگ کی ابتدا سے پہلے انہوں نے خارجیوں کے پاس پیغام بھیجا کہ وہ تمہارے جن آدمیوں نے ہمارے آدمیوں کو قتل کیا ہے ان کو قصاص کے لیے ہمارے حوالے کر دو تو ہم تم کو چھوڑ دیں گے، شاید خدا تم کو راہ راست پر لے آئے۔ ان لوگوں نے جواب دیا ہم سب نے انہیں قتل کیا ہے اور ہم تمہارا اور ان دونوں کا خون مباح سمجھتے ہیں۔ بہت کوشش کے باوجود خوارج اپنی ضد پر قائم رہے تو حضرت علی اتمام حجت کے لیے خود گئے اور فرمایا اے وہ گروہ جسے محض ضد نے پیدا کیا اور وہ خواہش نفس نے اسے قبول حق سے روکا ہے، تم لوگ شبہ اور غلطی میں مبتلا ہو گئے ہو، میں تم کو اس سے متنبہ کرتا ہوں تاکہ تم گمراہی پر قائم نہ رہو اور ایسی حالت میں نہ مارے جاؤ کہ خدا کے سامنے تمہارے لیے کوئی دلیل باقی نہ رہے۔ کیا تم کو معلوم نہیں کہ میں نے حاکمین سے یہ شرط لی تھی کہ وہ کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کریں گے؟ میں نے تم کو اسی وقت آگاہ کر دیا تھا کہ تحکیم کی تجویز محض فریب ہے، لیکن تم ہی نے اسے قبول کرنے پر اصرار کیا۔ میں نے اس شرط پر اسے منظور کیا کہ دونوں حکم اس چیز کو زندہ کریں گے جسے قرآن نے زندہ کیا اور اس کو ختم کریں گے جسے قرآن نے ختم کیا، لیکن حکموں نے خواہش نفس پر عمل کرتے ہوئے کتاب و سنت کی مخالفت کی، اس لیے ہم نے ان کے فیصلے کو رد کر دیا اور اب ہم پچھلی حالت پر لوٹ آئے ہیں۔ خوارج نے جواب دیا کہ جب ہم نے تحکیم کی تجویز قبول کی تھی اس وقت ہم کافر ہو گئے تھے، اب ہم نے توبہ کر لی ہے، اگر تم بھی ہماری طرح توبہ کر لو تو ہم تمہارے ساتھ ہیں ورنہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جناب امیر نے فرمایا اگر میں کفر کا اقرار کر لوں تو گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا، مناسب صورت یہ ہے کہ تم اپنے کسی معتبر آدمی کو ہمارے پاس بھیجو تاکہ ہم مل کر آپس میں گفتگو کریں، اگر وہ مجھے قائل کر دے تو میں اپنی غلطی کا اعتراف کر کے توبہ کر لوں گا، اور اگر وہ قائل ہو جائے تو تم کو خدا سے ڈرنا چاہیے۔ ریفرنس اخبار الطول، صفحہ نمبر 221 اور 222۔ خارجیوں نے اس تجویز پر عبداللہ ابن القوا کو گفتگو کے لیے بھیجا۔ جناب امیر نے اس سے گفتگو کی اور فرمایا خاوند اور بیوی کے درمیان اختلاف ہو جائے تو حکم بنانے کی اجازت ہے، لیکن اگر امت محمدیہ میں اختلاف ہو جائے تو حکم بنانے کی اجازت نہیں۔ کیا ساری امت محمدیہ کی حیثیت ایک میاں بیوی جتنی بھی نہیں؟ پھر فرمایا کتاب اللہ خود نہیں بول سکتی، اس کے لیے ایک ایسے آدمی ہونے چاہیے جو اسے پڑھ کر اس کے مطابق فیصلہ کریں۔ ماخوذ از حیدر کرار، سید نظر حسین شاہ، صفحہ نمبر 215۔ اس کے بعد ہیڈنگ ہے خوارج سے جنگ۔
حضرت علی سے گفتگو کے بعد خوارج نے اپنی ضد نہ چھوڑی۔ حضرت علی نے جنگ شروع ہونے سے پہلے حضرت ابو ایوب انصاری کو امان کا علم دیا اور اعلان کر دیا کہ جو شخص اس علم کے نیچے آ جائے وہ مامون ہے، اور جو خارجیوں کے ساتھ چھوڑ کر چلا جائے وہ بھی مامون ہے۔ اس اعلان کے بعد ایک خارجی سردار فردہ ابن نوفل اشجعی نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ہمارے پاس علی سے جنگ کرنے کی کوئی دلیل نہیں، اس لیے لوٹ کے چلے جانا چاہیے اور اس وقت تک کوئی حصہ نہیں لینا چاہیے جب تک ان سے لڑنے یا ان کی پیروی کر لینے میں کسی ایک نتیجے پہ نہ پہنچ جائیں۔ تاریخ میں ہے کہ وہ 500 آدمیوں کو لے کے چلا گیا۔ ایک جماعت کوفہ واپس گئی، 1000 حضرت علی کے امان کے علم کے نیچے آ گئے اور عبداللہ ابن وہب اور راسی کے ساتھ 4000 خارجی رہ گئے۔ حضرت علی نے اپنی فوج کو جنگ کی ابتدا کرنے سے روکا، لیکن خارجیوں نے لا حکم الا اللہ کا نعرہ لگا کر حملہ کیا اور لڑائی شروع ہو گئی۔ خارجی جوش و خروش سے لڑے، مگر حضرت علی کے پہلے ہی حملے میں خوارج کی فوج منتشر ہو گئی۔ میمنہ اور میسرہ کی ترتیب جاتی رہی، سرعت کے ساتھ خارجی قتل ہوتے گئے۔ وہ جنگ کسی چھوٹا موٹا مارکا نظر آتا تھا۔ ایک ایک کر کے سارے خارجی مارے گئے، مال و اسباب پر قبضہ کر لیا گیا، غلاموں اور عورتوں کو چھوڑ دیا گیا، اور جیسا کہ حضرت علی نے کہا تھا ان کی جانب سے 10 آدمی بھی نہ مارے جائیں گے، وہی ہوا، کل 7 سپاہی کام آئے۔ ایک روایت میں ہے کہ خوارج کے 9 آدمی بھاگ کر ہلاک ہونے سے بچ گئے اور حضرت علی کے صرف 8 افراد شہید ہوئے۔ اس کے بعد پیج نمبر 253 پہ آغاز ہو رہا ہے اگلی ہیڈنگ کا، سیاست علویہ۔ انسان فطری طور پر معاشرہ پسند ہے، مل جل کر اجتماعی یا معاشرتی زندگی گزارنا اس کی ضرورت ہے، لیکن ضروریات میں تنوع کا باعث دنگا فساد اور چھینا جھپٹی کا بھی احتمال ہے۔ اس طرح اسے ایک سہارے کی ضرورت ہے جو امن و آشتی قائم کر سکے۔ ان فیصلوں کے حصول میں حاکم اور محکوم کا تصور پیدا ہوتا ہے، جس سے زبردستی اور زیر دستی کے رشتے جنم لیتے ہیں۔ انہی رشتوں میں حکم اور قانون کے ساتھ ان پر عمل کرنے کا انداز دیکھ کر ہی اچھا یا برا معاشرہ قائم ہوتا ہے۔ اس لیے علم جو منظم معاشرے یا ریاست کے مطالعہ کرنے لگتا ہے وہ اپنی کامیابی کے ذرائع تلاش کرتا ہے۔ علم سیاست کہلاتا ہے۔ یوں تو سیاسی مفکرین ڈاکٹر اسٹیفنز لیکاک، پروفیسر گارنر اور فرانسیسی مصنف پال جینٹ وغیرہ نے سیاست کی تشریح کی ہے، لیکن ایڈورڈ جنگس نے قدرے بہتر انداز میں لکھا ہے کہ سیاسیات سے ہمارا مطلب کاروبار حکومت ہے، یعنی لوگوں کو قابو میں رکھنا ہے اور انتظام کرنا ہے جو باہم معاشرے میں رہتے ہوں۔ ریفرنس: تاریخ سیاسیات از پروفیسر ایڈورڈ جنگسن، مرقم مولوی محمد عبدالقوی صاحب، دارالمطبعہ عثمانیہ، صفحہ نمبر 1۔ سیاسیات کا علم بہت قدیم ہے، جس کا آغاز قدیم یونان کے مفکرین افلاطون اور ان کے شاگرد ارسطو کے غور و خوض سے شروع ہوا۔ اردو زبان میں لفظ سیاست عربی لغت المنجد کے حوالے سے السیاسہ یعنی ملکی تدبر و انتظام کہا جاتا ہے۔ اب یہ لفظ اصطلاح کے طور پر انگریزی زبان کے لفظ پالیٹکس کے ہم معنی ہے، جو یونانی زبان ہی کا ماخوذ ہے۔ تاریخی طور پہ سیاست عرب کو آپ جو بھی معنی دیں، صرف 2 رخ نظر آتے ہیں۔ ایک اسلام سے پہلے کی سیاست جسے دنگا فساد، دھینگا مشتی، زبردستی اور زیر دستی، جہالت و کفر سازی، قبیلوں اور سرداروں کے زیر اثر لوٹ کھسوٹ اور معرکہ آرائی وغیرہ جسے آپ صحرائی یا دنیاوی سیاست کہہ سکتے ہیں۔ دوسری اسلامی سیاست ہے جسے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رائج کیا، جس میں اخوت، محبت اور بھائی چارگی کے ساتھ ساتھ خدائے واحد کی ازلی اور ابدی حکومت کا اعلان ہوا، جس سے شمع اسلام کی تیز لو میں کون و مکان جگمگا اٹھے اور اسلام کا مرکزی نقطہ پھیل کر وسیع دائرہ بنتا گیا، اور پھر جس میں علی کا کردار رسول کے الفاظ میں کل ایمان بن کر ابھرا۔
رسول خدا کی رحلت کے بعد جو تنازع ہوا وہ اس وقت زیر بحث ہے نہیں۔ میں تو صرف حضرت علی کی اسلامی سیاست دیکھ رہا ہوں کہ حق ہوتے ہوئے انہوں نے خلافت کے لیے تلوار نہ اٹھائی کہ کہیں اسلام خطرے میں نہ پڑ جائے۔ ان کی سیاست میں دینوی اقتدار نہ تھا، انہیں امت رسول، تعلیمات رسول اور ملت کی بقا زیادہ محبوب تھی، اس لیے خلفاء کو مشورے دیے اور مقدمات کے اسلامی فیصلے کیے۔ خلیفہ دوم کے بعد انہیں طویل اور عریض حکومت مل رہی تھی، لیکن انہوں نے یہ کہہ کے انکار کر دیا کہ وہ بجز رسول کی سیرت پر عمل نہ کریں گے۔ سیاسی طور پر خلافت کے خواہاں صرف اس لیے تھے کہ دنیا کو سیرت رسول پر چلائے، ورنہ انہیں حکومت نہ مرغوب تھی نہ محبوب۔ انہیں صرف اصولوں سے پیار تھا۔ 25 برس بعد صرف سیرت رسول پر عمل پیرا رہنے کی شرط پر خلافت قبول کی۔ کیا وہ یہ نہ جانتے تھے کہ اپنی خلافت قبول کرتے ہی امیر معاویہ کو گورنری کے عہدے سے ہٹانا دنیاوی سیاست کے منافی ہے، لیکن اسلامی سیاست میں انہیں گورنری سے ہٹانا ضروری تھا۔ حوالہ دے چکا ہوں کہ مودودی صاحب نے بھی اس حقیقت کو تسلیم کیا ہے۔ 25 سال تک وحی الہی کے سائے میں پرورش پانے والے علی نبوت کے کار رسالت سے خوب واقف تھے۔ امیر معاویہ کی سیاست کو کامیاب اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ آج ظلم و ستم کی شاخیں انہی کی ملوکیت کی سیاسی جڑوں سے نکلیں، جبکہ حضرت علی کی سیاست آج انسانیت کی اہم ضرورت ہے، جو کائنات کی ہمہ گیر اور غیر متزلزل قوانین پر مبنی ہے۔ یا اس طرح کہیں کہ امیر معاویہ کی سیاست ملوکانہ ہے، جبکہ حضرت علی کی سیاست پیغمبرانہ ہے۔ جارج جرداق نے لکھا ہے کہ حضرت علی تدبیر و سیاست میں اس درجے پر فائز تھے جو عرب کے بڑے بڑے مدبرین اور سیاسی شخصیتوں کو حاصل نہ ہوا۔ سیاسی معاملات اور جنگی امور میں وہ اتنے دوربین اور گہری نظر رکھنے والے، لوگوں کے نفوس کی حالت اور ان کے اندرونی کیفیت سے اتنے باخبر تھے، عواقب اور نتائج پر اتنی دسترس اور لوگوں کی ہوا و ہوس اور ان کے ہتھ کنڈوں سے اتنے واقف تھے کہ جتنے امیر معاویہ تھے نہ ان کے جیسے دوسرے افراد۔ لیکن حضرت علی سیاسی جوڑ توڑ اور موقع سے فائدہ اٹھانے کو انتہائی عیب سمجھتے تھے اور ہر اس بات سے متنفر تھے جو انسان کو شرمندہ اور بے آبرو کر دے۔ وہ مکر و فریب سے خواہ وہ کتنا ہی کامیابی کا باعث کیوں نہ ہو اپنے نفس کو پاک رکھتے تھے۔ انہیں صرف صداقت اور استواری پسند تھی۔ ایک موقع پر آپ نے فرمایا، خدا کی قسم معاویہ مجھ سے زیادہ چالاک نہیں، لیکن وہ غدار و بدکار ہے۔ اگر غداری سے مجھے نفرت و بیزاری نہ ہوتی تو میں عرب کا چالاک ترین انسان ہوتا۔ ریفرنس ندائے عدالت انسانی، جارج جرداق، صفحہ نمبر 423 اور 424۔ سیاست پر عبور رکھتے ہوئے حضرت علی نے اشعث ابن قیس کے مشورے پر پنہا اس کی جنگ کی تاخیری حربے میں شام کی امداد کو سمجھ لیا تھا، جیسا کہ بعض مورخین نے صراحت کی ہے کہ یہ شام جا کر معاویہ سے ملا، ان سے بے شمار دولت حاصل کی اور آئندہ کے واقعات کا انتظار کرنے لگا۔ ریفرنس ندائے عدالت انسانی، جارج جرداق، صفحہ نمبر 427۔ بہرطور امیر المومنین نے لشکر کی ذبح حالی دیکھتے ہوئے سر دست جنگ کا ارادہ ملتوی کیا اور کوفہ میں اقامت پذیر ہوئے۔ جنگ کے بارے میں انہیں ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درج ذیل ارشادات بھی یاد آئے ہوں گے۔ نمبر 1، خیبر کی فتح والے دن جناب رسول خدا نے حضرت علی سے فرمایا، اگر میری امت کے لوگ تمہارے حق میں وہ باتیں نہ کہنے لگتے جو نصارہ عیسیٰ کے بارے میں کہتے ہیں تو آج میں تمہارے متعلق وہ حقائق آمیز کلمات کہتا کہ پھر جس جماعت مسلمین کی طرف سے گزر جاتے وہ تمہارے پیروں کی تلے کی مٹی اور غسل کا پانی لیتے تاکہ اس سے اندرونی اور بیرونی امراض سے صحت حاصل کریں۔ اے علی، تو میری ذمہ داریوں کو پورا کرے گا اور میری سنت کے لیے جنگ کرے گا۔ ریفرنس امام احمد ابن حنبل، شیخ سلیمان احمد الخوارزمی، کتاب مناقب عن جابر ابن عبداللہ، حیدر کرار، صفحہ 218۔ نمبر 2، اے علی، تم صحیح تعویل قرآن کے لیے لڑو گے جس طرح میں تنزیل قرآن کے لیے لڑا ہوں۔ ریفرنس امام احمد ابن حنبل، مسند الجزا،
جزاء الثالث صفحہ نمبر 33، شیخ سلیمان مفتی اعظم استنبول ینابیع المودہ صفحہ 59 209 اور 233، محب الدین طبری ابن حجر مکی الحاکم حیدر کرار صفحہ 217۔ نمبر 3، اے علی، لوگوں کے دلوں میں تیری طرف سے کینے بھرے ہوئے ہیں جن کو یہ لوگ میرے بعد ظاہر کریں گے۔ ریفرنس محب الدین طبری ریاض النظرہ الجزاء الثانی صفحہ نمبر 210، نور الابصار صفحہ نمبر 71 اور 103، شیخ یوسف وغیرہ، شیخ یوسف و غیر ہم۔ نمبر 4، اے علی، میرے بعد تمہارے ساتھ یہ امت دغا کرے گی، تم میری ملت پر زندہ رہو گے اور میری ملت پر قتل کیے جاؤ گے۔ ریفرنس علی متقی کنز الاعمال الجزء السادس صفحہ نمبر 157، حدیث نمبر 2615۔ اس کے علاوہ الحاکم مستدرک تنزیل الابرار صفحہ نمبر 29، حیدر کرار صفحہ نمبر 217۔ جنگ نہروان یا خوارج سے جنگ حضرت علی کے دور خلافت کی آخری جنگ تھی۔ حضرت علی کی جنگوں کے متعلق مودودی صاحب لکھتے ہیں، وہ لوگ بھی جو پہلے حضرت علی اور ان کے مخالفین کی لڑائیوں کو محض فتنہ سمجھ کر غیر جانبدار تھے، یہ اچھی طرح جان گئے کہ حضرت علی کس چیز کو قائم رکھنے اور امت کو کس انجام سے بچانے کے لیے اپنی جان کھپا رہے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے اپنی آخری زمانے میں کہا کہ مجھے کسی چیز سے اتنا افسوس نہیں جتنا اس بات پر ہے کہ میں نے حضرت علی کا ساتھ کیوں نہ دیا۔ ابن سعد ابن عبد البر الاستیعاب ابراہیم الخفی کی روایت ہے کہ مسروق ابن اجدع حضرت علی کا ساتھ نہ دینے پر توبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص کو عمر بھر اسی بات پر سخت ندامت رہی کہ وہ حضرت علی کے خلاف جنگ میں حضرت معاویہ کے ساتھ کیوں شریک ہوئے۔ حضرت علی نے اس پورے فتنے کے زمانے میں جس طرح کام کیا وہ ٹھیک ٹھاک ایک خلیفہ راشد کے شایان شان تھا۔ ریفرنس خلافت و ملوکیہ صفحہ نمبر 145۔ حضرت علی کو مجبوراً جتنی بھی لڑائیاں لڑنا پڑیں، ان کا مجموعی جائزہ لیتے ہوئے مودودی صاحب لکھتے ہیں کہ تمام فقہا اور محدثین و مفسرین نے بلا اتفاق حضرت علی کو کی ان لڑائیوں کو جو آپ نے اصحاب جمل، اصحاب صفین اور خوارج سے لڑیں، قرآن مجید کی آیت کے تحت حق بجانب قرار دیا ہے، کیونکہ ان کے نزدیک آپ امام اہل عدل تھے اور آپ کے خلاف خروج جائز نہ تھا۔ میرے علم میں کوئی ایک بھی فقیہ یا محدث یا مفسر ایسا نہیں جس نے اس سے مختلف کوئی رائے ظاہر کی ہو۔ خصوصیت کے ساتھ علماء حنفیہ نے تو بالاتفاق کہا کہ ان ساری لڑائیوں میں حضرت علی حق پہ تھے اور حق حضرت علی کے ساتھ تھا، اور ان کے خلاف جنگ کرنے والے بغاوت کے مرتکب تھے۔ ریفرنس خلافت و ملوکیہ صفحہ نمبر 338۔ جارج جرداق لکھتے ہیں کہ دنیا میں آج تک جتنی لڑائیاں ہوئی ہیں، خواہ کسی زمانے میں یا کسی شہر میں، ان کی پوری تاریخ دیکھی جائے، آپ کو حضرت علی جیسا نہ کوئی شریف النفس انسان ملے گا، نہ دریا دل اور فیاض طبیعت، نہ حضرت علی کے طرز عمل سے بڑھ کر شریفانہ طرز عمل آپ کو نظر آئے گا۔ ریفرنس ندائے عدالت انسانی جارج جرداق صفحہ نمبر 386۔ یہ ہے علی علیہ السلام کی سیاست کہ جنگ میں ان کا ساتھ نہ دینے پر لوگ افسوس کرتے رہے۔ ان کی خاموش سیاست ہو یا میدان جنگ میں عملی، ہر دو صورتوں میں وہ کامیاب رہے۔ مودودی صاحب نے خلافت و ملوکیت کے صفحہ نمبر 90 پر علی علیہ السلام کی سیاست کا ایک اور رخ بیان کیا ہے کہ جس زمانے میں حضرت معاویہ نے ان کے مقابلہ درپیش تھا، لوگوں نے ان کو مشورہ دیا کہ جس طرح حضرت معاویہ لوگوں کو بے تحاشا انعامات اور عطیہ دے کر اپنا ساتھی بنا رہے ہیں، آپ بھی بیت المال کا منہ کھولیں اور روپیہ پیسہ بہا کر اپنے حامی پیدا کر لیں۔ مگر انہوں نے یہ کہہ کر ایسا کرنے سے انکار کر دیا، کیا تم چاہتے ہو کہ میں ناروا طریقوں سے کامیابی حاصل کروں؟ ریفرنس ابن ابی الحدید شرح نہج البلاغہ جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 182 اور کتب العربیہ مصر 1329 ہجری۔ اسے کہتے ہیں اسلامی سیاست کے رہنما اصول جو حضرت علی نے عملی طور پر پیش کیے۔
عزیز سامعین، اس مقام پہ ہم ریڈنگ کو اسی مقام پہ روکتے ہیں. انشاءاللہ اس سے آگے کی ریڈنگ کو کنٹینیو کیا جائے گا آپ کے سامنے اگلے پارٹ میں، جو کہ پارٹ نمبر 16 ہوگا انشاءاللہ. پیج نمبر ہوگا 260 اور جس نئی ہیڈنگ کا آغاز ہوگا وہ ہوگا حضرت علی کو شہید کرنے کی سازش. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.